سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلتا چلا جائے کہ اس معاشرے میں ان چیزوں کو ان سوشل فیکٹرز کی وجہ سے اچھا یا برا سمجھا جاتا ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ کون سا علم کا دائرہ ہے جو اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کو، اس قسم کی سیکولر میتھڈولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کو ممکن بناتا ہے؟ تو وہ کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے بنیادی طور پر فلسفیانہ عمل نہیں ہے. بیسیکلی اٹس ناٹ اے philosophical approach to deal with the issue of right and wrong or good or bad. تو جو آدمی ڈسکرپٹیو مورلس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر فلسافیکل پوزیشننگ نہیں کرتے. تو پھر کون لوگ ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جیسے سائیکالوجسٹ ہوگا، سوسیولوجسٹ ہوگا، اکانومسٹ ہوگا، اینتھروپولوجسٹ ہوگا، ہسٹورین ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان ہوگا وہ بنیادی طور پر ڈسکرائب کرے گا ہیومن بیہیویئرس کو ان کی سوشل، پولیٹیکل، کلچرل، اکنامک ڈائمینشنس کے اندر وداؤٹ پرسکرائبنگ اینی تھنگ. وہ پرسکرائب نہیں کرے گا، وہ ڈسکرائب کرے گا. یعنی کہ برقع پہننے کو اچھا سمجھا جانا ڈسکرائب کرے گا، لیکن برقع پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے اس کو وہ پرسکرائب نہیں کرے گا. اپنے انالیسس سے وہ ان فیکٹرز کی نشاندہی کر دے گا جن فیکٹرز کی بنیاد پر کسی معاشرے میں کوئی عمل اچھا یا برا سمجھا جائے. اس کو اب آپ پھیلا سکتے ہیں زندگی کے تمام دائروں کے اندر. مثال کے طور پہ ایک معاشرہ ہے جہاں پہ ڈویژن آف لیبر ہے، وہاں پہ مرد کام کرتا ہے اور عورت گھر میں رہتی ہے. اب ڈویژن آف لیبر ہے تو ظاہر ہے کہ کسی معاشرے میں ہو سکتا ہے ڈویژن آف لیبر یہ ہو کہ وہ مرد جو ہے کام کرے گا اور عورت گھر پہ رہے گی. تو جو ڈسکرپٹیو ماڈلز میں ایکسپرٹ ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ اس کے کیا فیکٹرز ہیں، اس کی سوسیولوجی کیا ہے، اس کی پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہے، اس کی اکنامک ڈائنامکس کیا ہے، اس کی کلچرل ہیریٹیج کیا ہے، اس کی ہسٹوریسٹی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے کسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، کسی میں معاشرے میں لڑکیوں کی شادی دیر سے ہوتی ہے، کسی میں لڑکیوں کی شادی پرابلم ہے ہی نہیں، لڑکی شادی کرے یا نہیں کرے. تو جو ڈسکرپٹیو مورل میں ایکسپرٹ ہوگا وہ یہ نہیں بتائے گا کہ جلدی شادی کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، وہ ان فیکٹرز کی نشاندہی کر دے گا. تو جیسے جیسے آپ ان فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کرتے چلے جائیں گے، آپ کے ڈسکرپٹیو پوٹینشیل جو ہے وہ انکریز کرتا چلا جائے گا، اور ڈسکرپٹیو بیسس جو ہے آپ کی بڑھتی چلی جائے گی اس معاشرے سے متعلق جس کو سوسیولوجسٹ یا سائیکالوجسٹ یا اینتھروپولوجسٹ یا پولیٹیکل سائنٹسٹ یا ہسٹورین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ڈسکرپٹیو ماڈلز میں پہلی بات کیا بتائی، ڈسکرپٹیو ماڈلز میں جو لوگ ایکسپرٹ ہوں گے وہ محض اس سوال سے بحث کر رہے ہوں گے کہ کسی چیز کو کیوں اچھا یا برا سمجھا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے لٹریچر کے اندر یا ایکیڈیمک ڈسکورس کے اندر کہ جتنے بھی سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، ان کی جو میتھڈولوجی ہے وہ ڈسکرپٹیو ہے. اور ڈسکرپٹیو میتھڈولوجی کسی خیر کے تصور سے ماورا ہے، اور وہ کسی خیر کے تصور کو، کسی گڈنس کے تصور کو لے کے نہیں چلتے، بلکہ خیر اور گڈنس کے تصور کو ایک سائیڈ میں رکھ کر محض اس کے جینیسس سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، اس کی جس سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اسٹرکچرل بیسس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل سائنسز بنیادی طور پر ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم استعمال کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پازیٹیوسٹک اپروچ. پازیٹیوسٹک اپروچ کیسی اپروچ ہوتی ہے؟ جو یہ سوال سے بحث نہیں کرتی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اس کی جو نارمیٹیوٹی ہے اس کو وہ ایبسٹین کرتی ہے، اس کی نارمیٹیوٹی کو وہ حصہ نہیں بناتی ڈسکورس کا، بلکہ وہ محض ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیوزم
या पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो है प्रीडोमिनेंट एस्पेक्ट होगा सोशल साइंटिफिक एनालिसिस का। और सोशल साइंटिफिक एनालिसिस की जबान जद आम जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि एक सोशियोलॉजिस्ट जो है वो तो भाई माशरे का तज्जिया करके आपको दे देता है, और एक इकोनॉमिस्ट जो है वो माशरे का तज्जिया करके आपको दे देता है, माशरती ढांचों का तज्जिया करके आपको दे देता है। इसी तरीके से एक हिस्टोरियन जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को नरेट कर देता है और उनका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके आपको दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो न सिर्फ ये कि पॉजिटिविस्टिकली अप्रोच करते हैं, और चूंकि वो नॉर्मेटिव नहीं होते इसलिए अपने जाती पसंद और नापसंद, अपने जाती अकदार, अपने जाती तरजीहात, अपने जाती रूहानी और जो वैल्यूज हैं, अकदार हैं, उनको अपने एनालिसिस में दाखिल नहीं करते। इसका मतलब ये है कि सोशल साइंटिफिक एनालिसिस ऑब्जेक्टिविस्टिक भी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो मारूजी होता है वो। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े अजीम लोग होते हैं जो सोशल साइंसेस के लोग होते हैं, जो काट छाट के एक तरफ डब्बे के अंदर अपनी वैल्यूज, एक डब्बे के अंदर सारी अपनी वैल्यूज, अपनी अकदार, अपनी पसंद और नापसंद, अपनी तरजीहात, अपनी प्रिस्क्रिप्शन की पोटेंशियल, उन सबको डब्बे में बंद करके एक बिल्कुल फॉर्मल इंडिविजुअल, जैसे कांट कहता था एज इफ दे आर एनीवन, एक फॉर्मल इंडिविजुअल के तौर पे आते हैं और एक मेथडोलॉजी के थ्रू अप्रोच करते हैं, और मेथडोलॉजी के तौर पे अप्रोच करके माशरे को बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसा कि माशरा है, रियासत को बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसे कि रियासत है, और क्या कल्चर को बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसा कि वो है, और तारीख को बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसा कि वो है। तो वो एक्चुअली क्या होते हैं, खुदा की तरफ से जो है इंसानियत के लिए बेहतरीन तोहफा है, जो एक मिरर है, एक मिरर है विच डिपिक्ट्स रियलिटी एज इट इज, बिल्कुल वैसा का वैसे ही। और वो ऑब्जेक्टिव होता है, और वो वैल्यू न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है वो पॉजिटिविस्टिक होता है, और वो जो है एक साइंटिफिक मैथडोलॉजिकल एनालिसिस के थ्रू आपको के सामने उस माशरे का असल चेहरा आपके सामने ले आता है, उसकी नीटी ग्रिटी और उसकी डिटेल और उसकी कॉजल कनेक्टिविटी और उसकी जो है तमाम इंटरनल एक्सटर्नल डायनामिक्स विदाउट प्रिस्क्राइबिंग एनीथिंग। ये एक आम आदमी का ख्याल है। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आम पॉलिसी मेकर्स जो हैं बेचारे, वो लोग भी फिर जब पॉलिसी बनाने वाले होते हैं तो फिर इन सब भाइयों को बुला लेते हैं, क्योंकि वो तो शीशा है, शीशे के अंदर चलें जी दिखाए माशरे का असल चेहरा, वो अपना शीशे में दिखाता है माशरे का असल चेहरा, वो देख लेता है अच्छा ये ऐसा है माशरा, चले ठीक है। अच्छा आप बता दें तारीख क्या है, ये है तारीख हमारी, अच्छा जी ठीक है ये हो गया। और तो इस तरह वो देखते चले जाते हैं पॉलिसी मेकर, और फिर पॉलिसी मेकर हकीकत को सामने रखकर, जो इस सेक्युलर मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क से हासिल हुई होती है, माशरे के लिए बेहतरीन किस्म की पॉलिसीज बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कैबिनेट टेबल होता है उसके अंदर जो लोग पॉलिसी मेकर, जाहिर है कि वो फलसफे के लोग नहीं होते, और तबर्रुक के तौर पे एक मजहबी आदमी को बिठाया हुआ होता है, वो होता है मिनिस्टर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, इस्लाम क्या, रिलीजियस रिलीजियस अफेयर्स, या रिलीजियस अफेयर्स कहते हैं, इस्लामिक अफेयर्स कहते हैं, रिलीजियस अफेयर्स कहते हैं, रिलीजियस अफेयर्स कहते हैं। ज्यादा ज्यादा उसका उसकी जो मार होती है वो इससे ज्यादा नहीं होती कि वो हज करा दे, हाँ, और जाके वो देख ले चांद वांद आ रहा है नहीं आ रहा, चांद दिखा नहीं दिखा, ये उसके काम होते हैं। लेकिन जो असल काम, असल माशरे को जो चला रहे होते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं, उसमें वो उनको बोलते हैं क्या, आप जाके जाके जब तक चांद देखें, हम जो है ये बताते हैं कि माशरा क्या होता है, हम ये बताते हैं इकोनॉमी क्या होती है, हम बताते हैं कि कानून क्या होता है। क्योंकि आप जो चांद देखने वाले भाई हैं वो वैल्यू लिडन है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं,
وہ کلرڈ ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایک خیر کے تصور کے ساتھ آتے ہیں. لہذا وہ جو ہے اگر آئیں گے پالیسی فریم ورک کے اندر تو کوئی گڑبڑ کریں گے. اور یہ گڑبڑ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بنیادی طور پر میتھڈولوجیکل نہیں ہے، بنیادی طور پر وہ سیکولر نہیں ہے، اور وہ اپنے خیر اور شر کے معیارات کو اس میں اپنے انالیسس میں داخل کر دیتے ہیں. اس دخل در معقولات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم معاشرے کو ویسا نہیں دیکھ پاتے جیسا کہ معاشرہ ہے، بلکہ ہم ایک چشمہ پہنا دیتے ہیں وہ حضرت، اور جیسے ہی وہ چشمہ ان کے آگے آتا ہے تو چیزیں لوگوں کو ہری ہری نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ویسا دیکھیں جیسا کہ وہ ہے. تو اس کے لیے سوشل سائنسز بیٹھی ہوئی ہے، اور ریاستیں بلینز آف ڈالر خرچ کر رہی ہیں اور ایسا ہیومن ریسورس جنریٹ کر رہی ہیں جو جس میں جو بھی نکلے گا وہاں سے پھر وہ حقیقت کو ویسا ہی دیکھے گا جیسا کہ حقیقت ہے. اور باقی وہ لوگ جو کہ کلرڈ ہوتے ہیں اور پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں اور نارمیٹو ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو معاشرے کا اصل چہرہ دکھاتے رہیں گے. سب کے پاس ایک چہرہ ہوتا ہے. جیسے ہم یونیورسٹی میں یہ بچوں کے ساتھ میں جاتا تھا تو وہاں پر ایک بھائی تھا، تو وہ بھائی جو ہے وہ وہاں کا گارڈ ہے. ہم، تو وہ میں نے اس کو آبزرو کیا کچھ دن کے بعد کہ وہ اس کے پاس ایک چشمہ شیشہ ہوتا ہے، شیشہ. تو وہ شیشہ بار بار دیکھتا رہتا ہے. تو پہلے میں یہ سمجھا کہ یہ جو ہے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا رہتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ اس طرح کیوں کرتا ہے یہ بندہ ایسا. تو آہ، بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کا یہ خیال ہے اس بھائی کا کہ یہاں یونیورسٹی میں چڑیلیں یا بھوت گھوم رہے ہوتے ہیں انسانوں کے روپ میں. ہاں، تو وہ کیا کرتا ہے، جیسے آپ کو دیکھا، جیسے موئس کو دیکھا تو اب اس کو لگا کہ یہ نیک آدمی لگ رہا ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے کہیں میں. تو اس نے جو ہے نا شیشے میں یوں کر کے موئس کو دیکھے گا. اصل میں وہ اپنے آپ کو نہیں دے، موئس کو دیکھے گا کہ موئس کا آ رہا ہے شیشے میں. تو ظاہر ہے موئس اگر فرشتہ ہوا تو شیشے میں اس کی شبیہ نہیں آئے گی، تو اس کو پتا ہے اللہ ارے یہ تو فرشتہ ہے. یعنی کہ مجھ جیسا کوئی آدمی ہوگا تو کہے گا یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی جن ہو سکتا ہے، بھوت ہو سکتا ہے. تو وہ مجھے جو ہے یوں کر کے دیکھے گا کہ یہ کوئی بھوت تو نہیں ہے. تو میں نہیں نظر آیا، اس کا مطلب ہے شیطان الرجیم ہے، یہی ہے شیطان. ہاں، تو یہ وہ کر رہا ہے. تو وہ جو آدمی ہے، وہ جو کیریکیچر ہے، وہ اس کا ایسا خیال ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی شبیہ آتی نہیں ہے اس کے، تو اس کو پتا ہے اچھا یہ چڑیل ہے، یہ بھوت ہے، یہ جن ہے. یونیورسٹی میں دیکھا نا آپ نے، ہزاروں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو جن بھوت بھی ہوتے ہوں گے وہاں پہ. تو وہ دیکھتا رہتا ہے. تو بنیادی طور پر جس طرح وہ بھائی شیشہ لے کے حقیقی دنیا میں گھومتا رہتا ہے، اسی طرح سوسیولوجسٹ، سائیکالوجسٹ، اینتھروپولوجسٹ، پولیٹیکل سائنٹسٹ، اکانومسٹ آبجیکٹو وہ شیشہ لے کر گھومتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ڈپکٹس ریالٹی ایز اٹ از. ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی ہم اس کو میں آپ کے کوشچنز لوں گا. ابھی ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ کیا تھا تو وہ ہماری جو ایکیڈیمک وہ تھیم تھی وہ کمپرومائز ہو گئی. کیا یہ بات آپ کو پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ سوشل سائنسز کو لے کر معاشرے سے جڑے ہوئے لوگوں کی کچھ اسمپشنز ہیں؟ اور وہ اسمپشنز کیا ہیں؟ وہ اسمپشنز یہ ہیں کہ سوشل سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ ویلیو نیوٹرل انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں سوسائٹی کی. ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ اس میں شامل نہیں ہوتا. وہ ایک شیشے کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے سیکولر میتھڈولوجیکل فریم ورک کی وجہ سے ریالٹی کا اصل چہرہ، معاشرے کا اصل چہرہ آپ کے سامنے عیاں کرتا ہے. ان کازل کنیکٹیوٹی کو سائنٹیفک میتھڈولوجیکل فریم ورک کے تھرو وہ ایکسپلور کرتا چلا جاتا ہے. دوسرا میں نے بتایا کہ چونکہ وہ خود کسی چیز کو پرسکرائب نہیں کر رہا ہوتا، اس وجہ سے وہ بنیادی طور پر
एक स्पेक्टेटर होता है, एक आर्क एंजल की तरह, एक वेंटेज पोजीशन के ऊपर बगैर कोई पोजीशन लिए उसको देख रहा होता है। और जब वो उसको देखता है तो फिर वो अ, लोगों के सामने वैसा का वैसा ही पेश कर देता है, जो भी उसकी कंक्लूजन्स वो निकालता है अपने एनालिसिस के थ्रू, वो पेश कर देता है लोगों के सामने। लोगों के सामने जब वो पेश हो जाते हैं, पॉलिसी मेकर्स के सामने जब वो पेश हो जाते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स के सामने सही नक्शा आ जाता है, ब्लूप्रिंट आ जाता है माशरे का, रियासत का, निज़ाम का। और फिर उस ब्लूप्रिंट को सामने रखकर रियासत अपने अहदाफ मुतय्यन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिविस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, यही उनका तुर्राए इम्तियाज है। और इसी की बुनियाद पे उनको हाथों हाथ पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर शामिल किया।